اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ذکر خیر کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا۔ یہ ظلمت کا دور ہے، جبریت کا دور ہے، بربریت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، فتووں کا دور ہے، اور اسی دور کی نشاندہی کی گئی کہ اسی دور میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے۔ ظہور مہدی کے قریب جو قربت کا دور ہے، جو ظلمت کا دور ہے، اس دور کے بارے میں سب سے بڑی عبادت کی بھی نشاندہی کی گئی۔ اگر ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے، تو یقیناً آپ کے اور میرے ذہن میں شاید یہی آئے کہ حج اکبر سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ دور آخر میں سب سے بڑی عبادت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرنا ہے۔ جب دنیا فتنوں، فتووں، جبریت، ظلم و ستم کا شکار ہو تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام نے پوری دنیا کو انصاف سے ایسے بھر دینا ہے جس طرح اس دور میں دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار سب نبیوں نے کیا، سب نبیوں کو بشارت دی گئی کہ امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، مشرق سے مغرب جتنی سلطنت، جتنے ملک، جتنے خطے ہیں، وہ امام مہدی کی حکومت تلے ہوں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی امام مہدی علیہ السلام کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دے کے امام مہدی علیہ السلام کی یاد میں زار و قطار رویا کرتے تھے۔ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار نبیوں ولیوں نے نہیں کیا۔ اس وقت کا انتظار جب مشرق سے مغرب تک ایک مرد خدا کی حکومت ہوگی اور سب سے کائنات میں سب سے بہترین حکومت ہوگی، اس لمحات کا، اس وقت کا انتظار خود اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کی عبادت میں اللہ بھی شامل ہے۔ اب یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب اس وقت کے انتظار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 20، پس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بھی اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات ازل میں سر الغیب میں تھی، سر الغیب سے وہ ذات نکل کر کب دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، اس ناسود کے جہان میں مشرق سے مغرب تک اپنی سلطنت کب قائم کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ، مومنین کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اس وقت کا۔ ایک اور آیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ انعام آیت نمبر 159 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجئے تم سب انتظار کرو، بے شک ہم سب انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی اتنی عظمت امام مہدی علیہ السلام کی، امام مہدی علیہ السلام کے کائنات میں ظہور کے لیے، اس وقت کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی انتظار فرما رہا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ میں نے دونوں آیتیں کوڈ کی ہیں، دونوں ریفرنس کوڈ کی ہیں، یہ امام مہدی علیہ السلام کی عظمت اور ان کی جہ و جلال کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جدا نہیں ہیں، امام مہدی علیہ السلام بھی اللہ سے جدا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سراپا نور، اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، لیکن اب بندے جو انسانوں میں ہیں، بشریت میں ہیں، وہ لوگ انتظار مہدی کی عبادت میں کیسے شامل ہوں گے؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے کرتے وہ دجال کا ساتھ دے بیٹھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تو سراپا نور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور، لیکن اب اس دور میں وہ بشر، وہ انسان، وہ مسلم، وہ انتظار مہدی کی عبادت میں شامل ہوگا جس کے سینے میں اللہ کا نور ہوگا۔ جس کے سینے میں اللہ کا نور نہیں ہے
وہ امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کرنے کی عبادت میں شامل نہیں ہے۔ جن کے سینوں میں نور نہیں ہے وہ لوگ انتظار کرتے کرتے دجال کا ساتھ دے بیٹھیں گے، وہ لوگ انتظار کرتے کرتے دجال کو امام مہدی مان بیٹھیں گے، لیکن جن کے سینوں میں اللہ کا نور ہے، امام مہدی علیہ السلام بھی نور، سراپا نور، اور وہ مومن جس کے سینے میں نور ہے یہ بھی نور، لوہے کو لوہے سے نسبت، نور کو نور سے نسبت، جس کے سینے میں نور آ گیا امام مہدی علیہ السلام کا نور کا گولا، اور وہ مومن نور کا ذرہ ہے۔ جس طرح مقناطیس ذروں کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح پھر امام مہدی علیہ السلام کی ذات جب ظاہر ہوگی تو اس کو اپنے ذات کی طرف کھینچ لیں گی، اپنی ذات تک رسائی حاصل کرا دے گی وہ ذات۔ لیکن اس ظہور سے پہلے جو انتظار کی عبادت میں، اس ظلم و ستم کے دور میں انتظار کرتے ہوئے تڑپنا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کا نور پیدا کیا ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا نور، یہ اللہ کا نور، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، وہ ایک ہی نور سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس عظیم ترین عبادت جس کا حضرت علی نے اشارہ دیا اور جس کا قرآن پاک اس کا یہ وضاحت کر رہا ہے، اگر اس انتظار کی عبادت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، امام مہدی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے سینوں میں اللہ کا نور پیدا کریں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام اللہ کے نور سے جدا نہیں ہے۔ نور پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو تسبیح ہے، اس تسبیح کے ساتھ اگر آپ نے نور بنایا تو یہ نور کی نسبت، جو تسبیح کے ساتھ نور بنے گا، اس نور کی نسبت آپ کے رزق سے ہے، آپ کی بیماری سے ہے، شفا ہو جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام سے اس نور کی نسبت نہیں ہوگی، لیکن جو نور اگر آپ نے اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیا، اپنے سینوں میں پیدا کر لیا، یہ نور آپ کا ایمان بھی بن جائے گا، اور یہی نور آپ کی امام مہدی علیہ السلام سے نسبت بھی جوڑ دے گا، اور یہی نور آپ کو امام مہدی کا انتظار کروانے کی عظیم ترین عبادت کے دائرے میں شامل بھی کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس عبادت کو کرنا جس کی سب سے عظمت ہے، سب سے بڑی وقت ہے، سب سے بڑا ثواب ہے، تو اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیں۔ ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری دھڑکن کے ساتھ ہو ملائیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں، دل کی دھڑکنیں محسوس نہ ہو، نفس پکڑ لیں، ٹک 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 یہاں محسوس ہوگی، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، آپ کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گی۔ اس اللہ اللہ کے ذکر سے آپ کے اندر نور پیدا ہوگا، وہ نور آپ کی امام مہدی علیہ السلام سے نسبت بھی جڑوائے گا اور انتظار کرنے والوں میں شامل بھی کرائے گا۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔